اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے چینل میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکال کے یہ ویڈیو دیکھنی شروع کی۔ صحابہ اکرام، ہم تاریخ تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں بہت ساری کم معلومات ہوتی ہیں کسی کے بھی بارے میں، تو اس لیے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہوئی ہے مختلف صحابہ اکرام کے بارے میں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ناظرین، آپ نے نام بہت سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے نام سے ہیں، اس کے بعد مختلف جنگوں میں ان کے واقعات ہیں، اور ان کی مکمل جو ایک چیدہ زندگی کے ہسٹری کے واقعات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان کو ہم اس طریقے سے ہم ہیڈ لائنز میں لاتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے آج ہم ان کے بارے میں کیا بات کرنے والے ہیں۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص کے اسلام لانے کا واقعہ بہت سے لوگوں سے، بہت سے دوسرے صحابہ اکرام سے مختلف ہے، کیونکہ آپ نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب کیا تھا وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور وہ خواب دیکھنے کے بعد وہ اسلام لائے۔ پھر اسلام میں سب سے پہلے جو خون بہایا گیا وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے، نہ اپنی دشمنی میں نہ کسی اور وجہ سے، صرف اسلام کی خاطر۔ اور آپ کو اپنی والدہ محترمہ سے بے انتہا محبت تھی جس کی مثال نہیں ملتی، لیکن اسلام لانے کے بعد کیا واقعات ہوئے والدہ کے اور ان کے درمیان وہ ہم آپ کے بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک لقب سے پکارا، ایک چند الفاظ ایسے یوز کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ انہوں نے کسی بھی صحابہ اکرام کے لیے نہیں استعمال کیے تھے، اور انہی الفاظ پہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ باقی صحابہ کو کہتے تھے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے۔ پھر ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو دل کا دورہ پڑا تھا، آپ بہت بیمار ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آپ کو ایسا لگا تھا کہ آپ کی جان نکل جائے گی، اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جو علاج کیا تھا وہ علاج بہت خاص ہے، اور اس علاج کو آج بھی مستند سمجھا جاتا ہے، اور بہت سے طب نبی سے وہ علاج ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایک لشکر لے کے گئے، ایران فتح کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو آپ کو نصیحتیں کی وہ بڑے خاص نصیحتیں ہیں جو کہ سننے والی ہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تعارف سب سے پہلے ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص وہ نوجوان ہیں جب مکہ معظمہ میں نبوت کا سورج جگمگا اٹھا تو اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص ابھی بالکل جوان ہی ہوئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس تھی جب وحی نازل ہوئی، تو آپ اس وقت ابھی جوان ہوئے تھے، بہت باریک بین، دور اندیش تھے، والدین کے بہت فرما بردار تھے، جیسا کہ بتایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کا جو لگاؤ ہے وہ انتہائی زیادہ تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 17 برس تھی جب آپ جوان تھے، اور یہ واقعات آپ کی جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو 17 سال کی عمر میں بھی کھیلوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اور آپ تیر بناتے تھے، تیر کمان بناتے تھے، اور جب بھی وقت ملتا پھر تیر چلانا سیکھا کرتے تھے۔ یعنی یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت حضرت سعد بن ابی وقاص کو کسی خاص وقت کے لیے تیار کر رہی تھی کہ ان سے اس تیر اندازی کا کام لیا جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو کہ کافرانہ عقائد کو پسند نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا پسند نہیں کرتے تھے، اور اس تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی حق بات پہنچے اور حق چیز پہنچے جس پہ وہ اعتبار کریں اور پھر وہ اس کی پرستش کریں۔ اور اتنے میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا سورج لے کے آئے تو آپ نے کیسے اسلام قبول کیا ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کی طرف سے تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموزاد بھائی تھے، کیونکہ یہ بنو زہرہ قبیلے سے تھے، اور بنو زہرہ قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا خاندان ہے۔ اس قرابت داری کا بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا تو یہاں تک ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص کو آتے ہوئے دیکھا تو خوشی سے فرمایا، یہ میرے ماموں آ رہے ہیں، کوئی ان جیسا اپنا ماموں تو دکھلائے۔
کیا واقعات ہوں گے ناظرین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ، اور آپ کا یہ کہنا کہ کوئی دکھلائے میرے ماموں جیسا، حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہہ کے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کن کن تلخیوں کا حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی سامنا کرنا پڑا، وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ اسلام لانے کے بعد اس جوان رانا کو بڑے سخت تجربات سے گزرنا پڑا، راہ خدا میں سختیاں اذیتیں برداشت کیوں، کیونکہ آپ اولین صحابہ کرام میں سے تھے۔ آپ کی تلخیوں کی مثال کچھ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے 3 دن پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ خوفناک تاریکیوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ ناظرین ایک حدیث میں انہوں نے یہ پورا اپنے مکمل بتایا ہوا ہے، آئیے انہی کی زبانی یہ واقعہ پورا سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں بہت تاریک کوئی جگہ ہے اور وہاں پر میں گرتا جا رہا ہوں، اس میں ڈوبتا جا رہا ہوں، جیسے انسان سمندر میں جو ڈوبتا جاتا ہے تاریک ہوتا جاتا ہے، روشنی مدھم ہوتی جاتی ہے، اسی طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ میں ڈوبتا ہوا جا رہا ہوں، ہچکولے لے رہا ہوں اور گرتا ہوا جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک چاند جگمگا اٹھا ہے اور میں اب اس کی طرف لپک رہا ہوں، اور جب میں چاند کی طرف لپک گیا جو کہ چمک رہا تھا تو دیکھا کہ چند لوگ پہلے ہی اس چاند کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا خواب میں، جب میں نے غور سے دیکھا تو ان میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات ان کو دکھائی دیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا آپ یہاں کب تشریف لائے؟ تو انہوں نے کہا بس ابھی آئے۔ جب صبح نمودار ہوئی اور مجھے یہ بات چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس پردہ دین کی دعوت دے رہے ہیں تو میں بھانپ گیا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ میرا خیر و برکت کا ارادہ رکھتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے مجھے یہ خواب دکھایا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس ہدایت کی روشنی لینے کے لیے نکل پڑا۔ میں اسی وقت بلا تاخیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ محلہ جیاد کی ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ناظرین جب آپ مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام میں جب جاتے ہیں، جیسے ہی آپ مین روڈ جس کے نیچے سے بھی ایک سب وے جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بائیں طرف جب حرم کی طرف سے دیکھیں اور باہر کی طرف سے حرم کی طرف جائیں تو دائیں طرف ایک جیاد سرنگ بھی نظر آتی ہے، وہ محلہ جیاد کہلاتا ہے، جو آج بھی اسی محلے کا وہی نام ہے۔ تو وہاں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے اسلام لانے کی تمنا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت و شفقت سے مجھے بامشرف اسلام کیا، یعنی کلمہ پڑھا دیا۔ اسی وقت میرے سامنے 3 عالی مقام حضرات آئے۔ وہ 3 عالی مقام حضرات کون تھے؟ وہ کہتے ہیں جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے اسلام قبول کرنے کی داستان قبول کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے اسلام لانے کی جو خبر تھی وہ مکہ المکرمہ میں پھیلی تو یہی خبر ان کی والدہ محترمہ تک بھی پھیلی کہ آپ کے بیٹے سعد ابی بن وقاص نے دین بدل لیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ آگ بگولا ہو گئی اور مجھے والدہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور یہ فرماتے ہیں کہ مجھے محبت اور عقیدت تھی اور میں اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتا تھا کہ میں اپنی والدہ سے اتنا محبت کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے خفا ہو کے مجھ سے پوچھا، اے سعد یہ کیسا دین ہے جس نے تمہیں اپنے ماں باپ کے دین سے منحرف کر دیا؟ باخدا تم یہ دین ترک کر دو یا میں مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گی۔ اب ان کی والدہ نے ایک شرط رکھ دی، ان کی والدہ نے یہ شرط رکھی کہ جب تک تم اپنے دین پہ واپس نہیں آؤ گے، یعنی اسلام کو نہیں چھوڑو گے، میں کچھ نہیں کھاؤں گی اور مر جاؤں گی، اور یہ بھی کہا کہ نہ ہی پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتاروں گی یہاں تک کہ میری موت واقع ہو جائے، اور غم سے تیرے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد سعد اگر میں مر جاؤں گی تو ندامت اور شرمندگی تمہارا مقدر بن جائے گی مکہ المکرمہ میں، اور زندگی بھر تمہیں لوگ تانا دیں گے کہ تمہارے غم میں، تمہاری ناراضگی میں تمہاری والدہ کی وفات ہوگی۔
تو فرماتے ہیں کہ والدہ نے جب یہ شرط رکھی تو میں اپنی والدہ کو کیا جواب دیا، امی جان اللہ کے لیے ایسا نہ کرنا، مجھے آپ سے انتہائی عقیدت ہے، لیکن مجھے یہ دین آپ سے بھی زیادہ پیارا ہے، میں یہ دین ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ اپنی اس دھمکی پر قائم رہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا، کئی روز کھائے پیے گزر گئے، جس سے یعنی انہوں نے کئی روز کچھ بھی نہ کھایا پیا، وہ اپنے اس پہ قائم تھی، جس سے ان کا جسم لاغر ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے پاس میں جاتا، التجا کرتا کہ کچھ کھا لیں، اور وہ شدت سے انکار کر دیتی ہیں، کہتی کہ مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گی، کچھ نہ پیوں گی، اگر تجھے میری زندگی عزیز ہے تو اب بھی یہ دین چھوڑ دے۔ کہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں نے بلند آواز سے مراد یہ کہ میں نے کھلے الفاظ میں اپنی والدہ محترمہ سے کانفیڈنس سے، یعنی کہ میں نے ایک اعلانیہ طور پر اپنی والدہ سے کہہ دیا، امی جان مجھے آپ سے محبت ہے، آپ سے کہیں زیادہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ کی قسم اگر تیرے جسم میں 1000 جان بھی ہو اور وہ ایک ایک کر کے آپ کی روح پرواز کرتی جائے تب بھی میں یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ میں اس نازک صورتحال میں بھی اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، تو انہوں نے بادل نخواستہ کھانے کے لیے چند لقمے لیے اور پانی پی لیا۔ اور ادھر اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل کر دی۔ ناظرین اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، ناظرین سنیے ذرا، معنی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور اگر وہ دونوں دباؤ ڈالیں اور تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو بہت تقویت ملی۔ ناظرین اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کو کافروں کی طرف سے جو مشکلات ہوئیں ان کو میں ایک صرف واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اکثر اوقات اکیلے پن میں یعنی تنہائی میں ایک گھاٹی میں جا کے، سنسان گھاٹی میں جا کے وہاں پر چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اکیلے پن میں۔ یہ دیکھیے ناظرین، جو بھی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، وہ زیادہ تنہائی ہی اختیار کرتے ہیں، تنہائی کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں عبادت میں مشہور تھا کہ کفار کی ایک جماعت ہی طرح نکلی اور وہ اسلام کو مذاق اڑانے لگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اس پہ بہت جوش آ گیا اور ان سے کچھ برداشت نہ ہوا، اللہ اور رسول کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے قریب ہی ایک اونٹ کی ہڈی تھی، اسے اٹھا کر میں نے اتنے زور کے مارا کہ اس ایک مشرک کا سر پھٹ گیا۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کی حمایت میں پہلی خون ریزی تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے نصیب میں آئی۔ اس کے بعد ہجرت کرنے والوں میں آپ بھی شامل تھے۔ اور پھر غزوہ بدر میں آپ کے واقعات سنیے۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ جب غزوہ بدر کا موقع تھا تو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ ابھی بچے تھے، سن بلوغ کو بھی ابھی نہیں پہنچے تھے، یعنی اتنے چھوٹے تھے۔ جب لشکر اسلام کا معائنہ کیا جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے اپنے صحابیوں کو دیکھ رہے تھے، لشکر کے اپنے فوجیوں کو دیکھ رہے تھے، اسلام کے سپاہیوں کو، تو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ چھپ گئے کہ کہیں مجھے دیکھ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سے نکال نہ دیں۔ وہ فرماتے ہیں مجھے بہت اندیشہ تھا، میں چھپ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کو واپس لٹا دیا کہ نہیں، آپ واپس جاؤ، آپ لشکر میں نہیں لا سکتے۔ جب ان کو واپس جانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تو یہ فیصلہ سن کر حضرت عمیر زار و قطار ہونے لگے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی، اور رونے لگے اور ان کی حالت خراب ہو گئی۔ تو ان کی یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ ترس آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ وہ ہیں جو جنت حاصل کرنے والے ہیں، ان کی قسمت میں جنت بہت جلد لکھ دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی، اور اجازت ملنے پر ان کے بھائی انہوں نے شہادت پائی، اور اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا۔ اور ان کو دفن کرنے کے بعد
تمام لشکر مدینہ منورہ کی طرف لوٹ آیا۔ غزوہ احد ناظرین بڑا پیارا واقعہ ہے، غزوہ احد کی سنیے۔ غزوہ احد میں درے کی جانب سے، یعنی دشمن نے جب اچانک زوردار حملہ کر دیا، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تیر اندازوں کو ایک پہاڑی جس کو جبل روما کہتے ہیں، غزوہ احد کے بالکل ساتھ چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہ کھڑا کیا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ ہم مر جائیں یا مارے جائیں یا کچھ بھی ہو جائے، آپ نے میرے کہے بغیر اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا کسی حالت میں بھی۔ تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، ان کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت خالد بن ولید اپنا ایک چھوٹا سا دستہ لیے اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ اس تعاقب میں ہیں کہ کب اگر ضرورت پڑی اور موقع ملے تو وہ پیچھے سے حملہ کریں گے پہاڑی کے۔ تو جب کافروں کو شروع میں شکست ہوگی غزوہ احد میں، تو جبل روما پہ جو تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے، انہوں نے بھی سوچا کہ چلیں اب تو جنگ ختم ہوگی، چلیں نیچے اتر جاتے ہیں۔ وہ چند منٹ کے لیے یہ بھول گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم مر جائیں مارے جائیں جیتے ہاریں کچھ بھی ہو جائے، میرے کہے بغیر آپ نے نہیں اترنا۔ جب وہ سب نیچے چند ان میں بس رہ گئے تو حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا، اور مسلمان جو ہے وہ پیچھے سے بھی گھر گئے، اور سامنے بھاگتے ہوئے کافروں نے بھی پلٹ کر حملہ شروع کر دیا۔ مسلمان دونوں طرف سے گر گئے اور حالت جو ہے اس وقت مشکل ہو گئی۔ اس وقت کا واقعہ ہے کہ اس وقت جب مسلمان بھی بکھر گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رہ گئے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اور دشمن جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص بار بار تیر چلا رہے تھے دشمنوں کے اوپر، اور ان کا ایک ایک تیر ایک دشمن کو جو ہے وہ ان کے سینوں میں لگ رہا تھا، وہ مرتے جا رہے تھے۔ اور اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہا، وہ کسی بھی دوسرے صحابی کے بارے میں نہیں کہا، اور وہ ناظرین وہ الفاظ کیا تھے؟ سبحان اللہ! آپ نے فرمایا، سعد تیر اندازی جاری رکھو، میرے والدین تم پر قربان، سعد تیر اندازی جاری رکھو، یعنی عربی میں جس کو کہتے ہیں فدائے امی و ابی۔ یہ وہی لفظ تھا جو کہ تمام باقی صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور یہ صحابہ جو تھے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے تو یہی پکارتے تھے کہ فدائے امی و ابی، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ تو یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے بول دیا۔ اب ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ المکرمہ میں تھے، اور آپ نے 10 ہجری میں حجۃ الوداع کا جب خطبہ بھی فرمایا تھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کے ساتھ تھے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص بہت علیل بیمار ہو گئے، جس کو جو ہے بعض احادیث بعض روایات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو دل کا دورہ پڑا تھا، اور دل کے دورہ پڑنے سے آپ بالکل لاغر ہو گئے تھے، اور آپ کو ایسا محسوس ہو گیا تھا کہ اب میں نہیں بچوں گا، یہاں تک کہ آپ نے وصیت بھی کر ڈالی۔ ان کو ایسا لگا تھا کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جگہ پر دفن نہیں ہونا چاہتا، اگر میری یہاں موت واقع ہو جاتی ہے تو میں تو مدینہ میں دفن ہونا پسند کروں گا، وہ آپ کی زمین ہے تو میں اس میں دفن ہونا پسند کروں گا۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ میرے پاس بہت مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، آپ مجھے اگر ارشاد فرمائیں، آپ مجھے حکم کریں تو میں 2/3 تمام کی تمام جو دولت ہے وہ میں وقف کر دوں مسلمانوں کے لیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی ناظرین جو کہ بہت خاص حیثیت رکھتی ہے۔ وہ یہ انہوں نے بات فرمایا کہ نہیں، 2/3 نہیں، تم آدھی جو آپ کی جائیداد ہے وہ جو ہے وہ راہ حق میں جو ہے اس کے لیے آپ دے دو، آدھا حصہ اپنی اولاد کے لیے رکھو، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کے لیے رکھ دو، یہ نہ ہو کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو ناظرین، اس حدیث سے اور اس روایت سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد ان کو کسی کے آگے بھی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔
لیکن اس علالت کے دوران دوسری روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کیسے جو ہے وہ علاج فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے کے درمیان رکھا، یعنی سینے میں رکھا، اور سینے پہ رکھا، اور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک میری ساری چھاتی میں پھیل گئی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے، اسے حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ۔ اور حکیم یعنی جو کہ حکیم تھے مکہ المکرمہ میں، اس وقت فرمایا کہ اس کو اس کے پاس لے جاؤ، اور وہ مدینے کی 7 اجوا کھجوریں گٹلیوں سمیت کوٹ کر اس کو کھلائیں۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ ایک طب نبوی سے علاج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 7 اجوا کھجوروں کو پیس کر ان کی گٹلیوں سمیت یعنی پیس کر اس کو کھلاؤ، اس سے دل کا دورہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور کھجور کے فوائد کے بارے میں یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ طب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی مریض کے دل کے دورے کی تشخیص کی گئی، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، ان کو دل کے دورے پڑتے تھے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے تھے، لیکن معلوم نہیں پڑتا تھا کہ ان کو ہوا کیا۔ یہ پہلا وقت تھا دنیا کا، تاریخ کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، اور یہ بتایا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا ہے اور اس کو 7 اجوا کھجوریں کھلائیں۔ ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت سے لے کے وہ تک وہ طبیب، وہ حکیم جو اپنی حکمت طب نبوی سے جس کا علاج کرتے ہیں، جو کہ اپنے مریضوں کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں، وہ اپنے ان مریضوں کو جن کو دل کے دورہ ہو یا جن کو دل کی تکلیف ہو، شریانوں کا مسئلہ ہو، وہ یہی علاج ان کو وہ دیتے ہیں۔ اور وہ علاج کیا ہے ناظرین، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ اپنا بھی معاملہ شیئر کروں کہ مجھے دل کا دورہ تو نہیں پڑا الحمدللہ رب العالمین، لیکن بعض دفعہ مجھے ایسے کھچاوٹ سی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ میرا وزن تھوڑا بڑھ گیا تھا، میرا کولیسٹرول بھی ہائی تھا۔ تو اسی حدیث کو آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات ہے، میں نے یہ پڑھ کر میں نے نسخہ آزمایا۔ میں اس وقت مدینہ منورہ، میں جدہ میں تھا، اور مدینہ منورہ سے لے کے اس کے بعد میں نے اپنے گھر میں اس کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیا۔ جی ناظرین، یہ ہے وہ نسخہ جس کو میں لکھ رہا ہوں، یہ ہے جی ناظرین، یہ عربی میں لکھا ہوا مطحون نوئی الاجوا المدینہ المنورہ، گرائنڈڈ اجوا المدینہ، یہ سیڈز، یہ دیکھیے ناظرین، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سارا کا سارا وہ پاؤڈر ہے جو کہ میں نے استعمال کیا۔ ایک یہ بھی ہے میرے گھر میں بھی، اس کو صبح نہار میں لیا جاتا ہے، اور یہ ایک اور بھی ہم نے ایمرجنسی کے لیے رکھا ہوا ہے، یہی پیسٹ ہم نے منگوا کے رکھا ہوا ہے اور یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جن حضرات کو اس چیز کی تکلیف ہو، کوئی دل کے دورے کا مسئلہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا تحفہ پہلے پیش کیجئے، اس کے بعد یہ چیز کھا کے پھر اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العزت، یہ نسخہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اس سے میرے لیے شفاعت رکھ دے۔ ناظرین، یہ ذرا موضوع سے بات ہٹ گئی، لیکن بس آپ کو بتانا تھا، بتا دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے بعد مجھے زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو ناظرین، ویسے جو نسخہ جو کہ بتایا جاتا ہے حکیموں کی طرف سے، اس میں مزید کچھ ایڈ کر دیں گے، ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں اس کا سارا طریقہ کار بتائیں گے، ہماری اس ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی عظمت اور عروج اس وقت تک پہنچے جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے ایران پر ایسی چڑھائی کا ارادہ کیا جس سے ایرانیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے، ان کے تخت مند ہم ہو جائے، یعنی کہ ایران کا تخت مسلمانوں کے ہاتھ میں لگ جائے، سرزمین ایران سے بت پرستی کی جڑیں اکھاڑ پھینکی جائیں۔ اس لیے تمام سرکاری معاہدوں کو خط ارسال کیے اور اس میں لکھا کہ جس کے پاس ہتھیار، گھوڑا، جنگی سامان ہو، اسے فوراً میری جانب روانہ کر دیا جائے۔ آپ امیر المومنین کے خطوط ملنے پر ہر جانب سے جنگی قافلے آپ کی جانب روانہ ہوئے، اور اس پر حضرت سیدنا عمر بن فاروق، حضرت عمر فاروق
نے ارباب اہل و عقد سے مشورہ کیا اور اسلام سالار یعنی لشکر اسلام کا سالار کسے بنایا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ شیر خدا حضرت سعد بن ابی وقاص کو بنایا جائے۔ جب لشکر تیار ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے، ان کو جھنڈا دیا، اور جب جھنڈا ان کو سونپا تو یہ فرمایا، سید عمر نے کیا فرمایا؟ یہ الوداعی الفاظ ہیں، یہ ناظرین بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ فرمایا اے سعد، یہ کاش کہ یہ الفاظ ہمارے حکمران وقت حکمران آنے والے وہ جو ہیں ان الفاظ کو یاد کر لیں اور پھر دیکھیں کہ حکمرانوں میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں اے سعد، کبھی اس غرور میں نہ آ جانا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار صحابی اور ان کا ماموں ہوں، اور میری یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا کہ اللہ تعالیٰ برائی کو کبھی برائی سے نہیں ختم کرتا، برائی کا خاتمہ ہمیشہ نیکی سے کیا جاتا ہے۔ اور اے سعد، یاد رکھنا اللہ رب العزت کے یہاں خاندانی برتری کی کوئی حیثیت نہیں رہی، وہاں تو صرف اطاعت سے ہی برتری حاصل ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے معزز اور کمتر لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں بالکل برابر ہیں۔ اللہ ان سب کا رب العزت ہے، اور وہی سب انہی بندوں میں سے سب بندے اس کے لیے برابر ہیں، یعنی امیر غریب، ان سے یہ مراد تھی کہ جب انشاءاللہ تم جنگ جیت جاؤ اس میں تو اس کے بعد تمام کے ساتھ برابر سلوک کرنا، غریب امیر کے ساتھ۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہاں تو فضیلت تقوی کی وجہ سے ملتی ہے، اطاعت اور فرما برداری سے بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ نگاہ رکھو۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ نصیحت دے کر لشکر کو میدان کی طرف روانہ کر دیا، اور ناظرین اس لشکر میں 99 بدری صحابہ، 319 بیعت رضوان سے، 300 فتح مکہ والے، اور تقریباً 700 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بیٹے شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے قادسیہ کے مقام پر لشکر کو انہوں نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، وہیں لشکر کو ترتیب دیا اور دشمن اسلام سے زوردار مقابلہ کیا۔ اور لڑائی کے آخری دن مسلمانوں نے عزم کیا کہ آج فیصلہ کن مارکہ آرائی ہو۔ انہوں نے دشمنوں کے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس کر ان کو ان کے اوپر فتح حاصل کی، اور اس کے بعد بہت زیادہ جنگی سامان بھی ان کو حاصل ہوا، اور بہت زیادہ مال غنیمت بھی اتنی وافر مقدار میں ملا، اور اس جنگ میں 30,000 ایرانی فوج تخ و تخ کر دیے گئے۔ اب آپ کی وفات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے لمبی عمر پائی، اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں مال و دولت سے نوازا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنا ایک بوسیدہ جبہ آپ نے منگوایا، اور یہ وصیت کی کہ مجھے اس جبے کا کفن پہنایا جائے، کیونکہ میدان بدر میں یہ جبہ پہن کر گیا تھا۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں اسی جبہ میں اللہ سے ملاقات کروں۔ آج کی ہماری ویڈیو ناظرین یہیں ختم ہوتی ہے، ملیں گے پھر کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ انشاءاللہ ایک اور صحابی کے بارے میں آپ کو حالات بتائیں گے، تاکہ آپ کے پاس اگر پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ ان کے بارے میں جان سکیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔